کہ سورج کو گرہن لگ گئی، آج بیت المقدس کے اندر ہر پتھر کے نیچے خون ہی خون نظر آنے لگ گیا، آج آسمانوں پر کوہرام ہے، آج دائیں بائیں پہاڑیوں سے جنوں کے نوئے سننے کو ملے، جنات بھی رو لگے گئے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ جو آج خاندان رسول سے دبا رکھا گیا ہے۔ اتنا ظلم سہ کر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو قربان کروا کے بھی میری آقا کا لاڈلا حسین پائے سبات سے نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، اپنے مشن پہ ڈٹا رہا، قیامت تک یہ پیغام دے گیا کہ یہ جان تو آنی جانی چیز ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آل بیت اطہار کے خیموں کو جلایا گیا، جو بچوں کو مارا گیا، خاندان رسول کی بچیوں کو قیدی بنایا گیا۔ دوستان گرامی، کربلا کی جنگ ختم ہوئی، شام کا وقت گئے، اس شمر لعین نے ساری آل بیت کی لاشوں کو جمع کر کے ایک گھوڑ سوار دستے کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑے ان پر دوڑا دو۔ گھوڑے دوڑائے گئے، جسم ان کے پھٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر اس نے حکم دیا، خانوادہ رسالت کے خیموں پہ حملہ ہوا، سیدہ زینب اور دیگر جتنی خواتین تھیں، جب تلاش کیا گیا گھر سے سوائے قرآن کے کچھ نہ ملا، غصے میں آ کر خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور پھر اور کچھ نہ ملا تو بچیوں کے چہروں پہ تمانچے مارے گئے۔ سیدہ سکینہ جیسی لال اور پھول کے چہرے پر ان لانتیوں نے وہ تھپڑ مارے کہ جس سے آپ کے چہرے پہ زخم کے واضح نشان نظر آتے۔ جب اگلا دن آیا، خانوادہ رسالت کے خواتین بچوں کو قیدی بنایا گیا، ان کو ننگے گھوڑوں کی پشتوں پہ اور اونٹوں کی پشتوں پہ کوہانوں پہ سوار کیا گیا، اور پھر جب ان کو وہاں سے رسیوں میں جکڑ کے لاٹھیوں سے ہانک کر، امام ابن اسیر نے یہ سارا واقعہ، امام ابن حبان نے یہ لکھا ہے کہ کس کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، جس طرح جانوروں کو بندہ چلاتا ہے اس طرح انہوں نے مار مار کے خانوادہ رسالت کے ان نوری نوری پھولوں کو چلایا۔ سیدہ زینب جس وقت پھٹی ہوئی لاشوں کے پاس سے گزری، اللہ اللہ، یہ کربلا کا یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے الوداع ہونے لگائے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب پہ آج جو وقت آ رہا ہے، یہ وقت اللہ کسی کو نہ دکھائے، اور نہ ہی کسی نے کائنات کے اندر کسی خاتون نے ایسا ظلم دیکھا ہے۔ وہ کیسی خاتون ہے کہ جس کا بھائی بھی ایک نہیں، توجہ، جس کے 8 بھائی شہید، کربلا میں نہیں، امام حسن بھی شہید ہے نا، جس کے 8 بھائی شہید ہوئے، جس کا بابا بھی شہید ہو گیا، جس کے بھتیجے بھی شہید ہو گئے، جس کے بھانجے بھی شہید ہوئے، اور جس کے اپنے 2 لال و محمد بھی شہید ہو گئے۔ پوری تاریخ میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس کے ایک گھر کے اندر اتنی شادیاں ہوئی ہیں۔ یہ خاتون کون ہے؟ اکیلی سیدہ زینب۔ سیدہ زینب اب اس پورے قافلے کی نگران ہے۔ آپ کو جب جکڑا گیا رسیوں میں اور لے کے، جیسے کہتے ہیں نا کھینچ کے تروک کے کھڑنا، لاشوں کے سر تو ساتھ نہیں تھے نا، دھڑ تھے۔ ہر بندے کا خیال ہوتا ہے وہ پہچانے یار وہ فلانا کتنے کتنے، اور لاشیں بھی ویسے نہیں پڑی ہیں، اوپر گھوڑے دوڑ کے تو ہوا رات کو اڑی اور لاشوں کے اوپر مٹی مٹی ہو گئی۔ تو امام پاک کے کمر میں جو ایک کپڑا باندھا ہوا تھا نا، تو زینب پاک نے یوں کر کے ساری لاشوں کو دیکھا، تو ایک لاش پہ میرے رسول کی شہزادی کی نظر ٹک گئی۔ سیدہ زینب نے جس گھڑی اس لاش کو دیکھا، کٹی پٹی لاش پڑی ہے، جسم زخمی زخمی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے گئے، تو سیدہ زینب نے منہ مدینے کی طرف کر کے آواز لگائی۔ آپ نے فرمایا، یا محمدہ یا محمدہ، ھذا حسین باللرا مقتول لذا مرمل بالدماء، یا محمد
محمدا یا محمدا. سیدہ زینب بولی، فرمایا او میرے نانا، اب آپ کے نام کی دعائی ہے. وہ حسین جسے ناز و نام سے کندھوں پہ کھلا کے پالا تھا، جسے آپ نے لوریاں دے دے کے سینے پہ سلایا تھا، جس حسین کو آپ نے اپنے لعاب کی گٹی عطا فرمائی تھی، نانا وہ حسین دشتے کربلا میں کٹا پھٹا پڑا ہوا ہے. اس کے اعضاء کٹے ہوئے گئے، اس کا جسم پھٹا ہوا ہے، ان کے اوپر خون اور ریت کی چادر ان کا کفن پڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ آپ کے نام کی دعائی ہے. پھر آپ کو پیچھے سے لاٹھی پڑی کہ یہ کیا شور مچا رہی ہو، آگے چلو. آپ کھڑی ہو گئی، پھر فرمایا بناتک سبایا وذریتک القتلا. یا رسول اللہ یہ دیکھیے آج آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. وذریتک القتلا، آج آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے. آج ان کے اوپر ہوا خون پڑا ہے اور ہوا اس پر لا لا کر ریت بکھیر رہی ہے. نانا جان آپ کے نام کی دعائی ہے. امام ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ نے یہ اشعار پڑھے تو وہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہوئی تھی نا، جو کھینچ کے مار رہے تھے، پیچھے سے کوڑے مار رہے تھے، چلو، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور ان کی رسیاں چھوٹ گئیں. اور یہ وہ منظر تھا کہ جس میں خانوادہ رسول کی عورتیں اور امام پاک زین العابدین، اور وہ تو رو ہی رہے تھے. آج دشمن بھی رو پڑا جب سیدہ نے اپنے بابا کو آواز لگائی. یہ ہے وہ دردناک واقعہ جس کو آج مولوی حضرات کہتے ہیں کہ ہویا ہے کربلا. آج ہیں جی، کربلا نے اسلام بچایا ہے، کربلا نے شریعت بچائی ہے، کربلا نے عدل بچایا ہے، کربلا نے امانت بچائی ہے، کربلا نے وفاؤں کا درس بچایا ہے، کربلا نے خدا کی وحدت کے پیغام کو بچایا ہے، کربلا نے شان رسالت کو بچایا ہے، کربلا نے شان امامت کو بچایا ہے، کربلا نے حقیقت شہادت کا بتایا ہے، کربلا نے ہر اس چیز کو بچایا ہے کہ جس پر شریعت ناز کرتی ہے. کہ بڑا لمبا وقت میں نے لیے، ویسے اتنا لمبا وقت پروگرام نہیں تھا. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو بیمار تھا، جس کی وجہ سے میں نے جلسے بھی کینسل کر دیے. اور میں صرف شاہ جی، شبیر شاہ جی کی والدہ جو اللہ کی ولیہ تھیں، ہمارے ساتھ عمرے کا سفر تھا، میرے گھر والے اور ہمارا اکٹھا عمرہ ہوا. اس نیک خاتون ان کی ساتھیں ہمیں بھی میسر آئیں. میں تو صرف حاضر ہوا، چلیں اس گھر کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ایک توڑے کو لوہنا جڑے سید ہو بے کے دعا کرو، تے جڑے دوجے ہو بھی دعا کر دو. اللہ کرے میں جس عقیدے تے آنا اے میں اسے تے مراں، اے ماں سجیو کھبیو کوئی گمراہیاں والے ٹیکے نہ لگ جاواں. میں سیداں نال رہواں، سیداں نال جیواں، تے سیداں دا نام لے کے مراں، تے سیداں دے نانے دی شفاعت ملے، تے قیامت والا دن ہوئے. تے پھر او جڑا موسم دا شعر ہے نا، جڑا اس آکھیا کہ کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، کاش سرکار دی کچہری لگی ہوئے، علی پاک سیکٹری ہون، حضور کرسی کرم تے بیٹھے ہون، تو علی پاک سارے اندیاں پیشیاں کروا رہے ہون. پیشیاں سمجھ دے ہو، پکڑ پکڑ کے نال نال فائل پیش کرن، تعارف کرواندے جی یہ فلانا، تے ساڈا نمبر آوے. تے کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، تے عملاں وچ تے کچھ نہ ہوئے، تے دیکھ تکن علی پاک دے دے، تے عمل وہی گندے ہی گندے، گناہ ہی گناہ، خطا ہی خطا. وہ دیکھ کے کہہ دے یا رسول اللہ اس جنے دے عمل تے کچھ نہیں نے، خطا کار بہت ہے. کاش حضور میں شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. آخر میں یہ کہہ دیں بابا اے اللہ کے حبیب گناہگار بڑا ہے پر ہے آپ کے حسین کا. اللہ کرے اسی ساری زندگی سرکار دی آل دے قصیدے پڑھنے ہوئے گزار.